अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दरअसल आज का वीडियो एक सवाल का जवाब है। सवाल बहुत अहम है और सबके काम का है, और जवाब भी बहुत अहम है, सबके काम का है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और खैर के काम में आप भी हिस्सेदार बने। तो छोटा सा किस्सा ऐसा है कि एक साथी की मुलाकात हुई कुछ दिन पहले। तो कहने लगे कि मौलाना साहब, मेरी बीवी मुझे करीब नहीं आने देती, करीब फटकने भी नहीं देती, और अजीब अजीब चेहरे बनाती है जब भी मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करता हूं। और शादी को तकरीबन 9 साल हो गए हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा था, मामलात बेहतर थे, फिर दूरियां बढ़ती चली गई। शुरू में वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे घर आने से पहले वो कभी सोती भी नहीं थी, चाहे रात के 2 बज जाए मेरा इंतजार करती रहती थी। मेरे लिए तरह तरह के पकवान और मेरी पसंद के खाने बनाया करती थी। लेकिन अभी सिर्फ अपने बच्चों के पसंद का खाना बनाती है, मेरी पसंद की कोई परवाह ही नहीं करती। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत डिप्रेस हूं। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने इत्मीनान से सारी बातें सुनी। उसके बाद मैंने पूछा कि आखिरी बार अपनी बीवी को घुमाने कब लेकर गए थे। तो जरा सोचने लग गए। कहने लगे घुमाने के लिए काफी दिन हो गए, काफी महीने बल्कि साल हो गए, कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आखिरी बार तुमने अपने बीवी के लिए तोहफा, गिफ्ट, हदिया कब दिया था। तो जवाब मिला कि कभी खरीदा तो नहीं, लेकिन हां, जब वो कोई चीज मांगती है तो मैं उसे जरूर लाकर देता हूं। फिर मैंने पूछा कि कभी किचन में जाकर अपनी बीवी का हाथ बटाया, कभी उसके काम में साथ दिया। तो वो हंसने लगा, कहने लगा मौलाना साहब, ये हम मर्दों के काम थोड़ी है, और अगर मर्द ये काम करने लग गए और मैं ये काम करने लग गया तो जन, मुरीदी और जोरू का गुलाम का जो टैग है, थप्पा है, वो मेरे ऊपर लग जाएगा, मेरे नाम के साथ लग जाएगा। मैंने पूछा ठीक है, ये बताओ कि बीवी के बनाए हुए खाने की कभी तारीफ की है, कभी की थी, आखिरी बार याद है। तो इस सवाल पर और जोर से हंसने लगे। कहने लगे मेरी पसंद का खाना अगर बनेगा तो मैं तारीफ करूंगा ना। मैं जैसे उससे सवाल कर रहा था, वो जवाब दे रहा था, जब मैं और एक सवाल करने ही वाला था तो उस साथी ने अपना कप, जो चाय पी रहे थे, हम लोग चाय पीते पीते चाय का कप नीचे रखा और कहने लगा कि मौलाना साहब, मैं आपसे मसला पूछ रहा हूं, मेरे मसले का हल पूछ रहा हूं, और आप है कि मेरी ही खामियां, मेरी ही बुराइयां निकाल रहे हैं। मेरे मसले का हल बताइए। तो देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि बशर बना ही शर से है, यानी उसके अंदर गलतियों का पुतला है, खामियों का, बुराइयों का पुतला है। कौन सा मर्द और कौन सी औरत ये दावा कर सकती है कि उसके अंदर बुराइयां नहीं है, या उसके अंदर कमियां नहीं है, उसके अंदर खामियां नहीं है। मेरी बीवी के अंदर बहुत बुराइयां है, बहुत खामियां है। कोई कहती है कि मेरे शौहर के अंदर बहुत खामियां है, बहुत बुराइयां है, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती। अरे अल्लाह का वास्ता, अरे अल्लाह के बंदो, एक दूसरे की खामियां, बुराइयां, कमियां निकालना बंद करो, बल्कि इस पर दिमाग लगाओ कि इन खामियों को, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। ये ज्यादा अहम है। बीवी करीब नहीं आने देती, इसकी ज्यादातर वजह और मैक्सिमम रीजन एक ही होता है कि बीवी के अंदर से शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एहसास खत्म हो गया है, मोहब्बत, प्यार खत्म हो गया है। अब ऐसी औरत को शौहर क्या करेगा? गाली देगा, झगड़ा करेगा, उसका गला दबाएगा, या घर के बाहर कर देगा? नहीं ना। एक अच्छा शौहर तो कभी यह काम नहीं करेगा, बल्कि वो ये फिक्र करेगा कि अपने बीवी के अंदर पहले जैसी मोहब्बत और पहले जैसा एहसास कैसे पैदा करूं। तो उसके लिए आपको करना यह है
کہ 2 ہفتوں میں ایک بار کم سے کم اسے گھمانے لے جاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ فارغ ہے، خالی ہے، تو جا کر ذرا اس کا کچن میں ہاتھ بٹا دو۔ خدا کی قسم یہ زن مریدی اور جورو کی غلامی نہیں ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 الفاظ میں تعریف کر دو، اپریشیٹ کرو، اس کے کام کی تعریف کرو، اس کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، 2 نوالے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ اگر وہ اداس بیٹھی ہے تو اس کے قریب جاؤ، اس کو پکڑ کر اس کی وجہ پوچھو، اس کے دکھی ہونے کا ریزن پوچھو، اس کے پیشانی پر بوسہ دو، اسے سینے سے لگاؤ۔ ارے اللہ کے بندو، وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، اس نے تمہاری نسل کو پروان چڑھانا ہے، اس نے تمہاری نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو قریب نہیں آنے دیتی، اگر آپ جان دینے والے بن جائیں گے اور یہ جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی بیوی بیوی نہیں، آپ کی معشوقہ بن جائے گی۔ بیوی 2 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے، عزت، رسپیکٹ اور محبت۔ عزت اور رسپیکٹ ایک ہی چیز ہے۔ عزت اور محبت۔ 80% عورتیں اگر شوہر کی طرف سے انہیں عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، تو وہ شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں عورتوں سے بھی یہ کہوں گا کہ شوہر کیسا بھی ہو، ہسبینڈ کیسا بھی ہو، شوہر میں لاکھ برائیاں ہو، لیکن ہر حال میں وہ آپ کا شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، آپ کے سر کا تاج ہے، مجازی خدا ہے، آپ کا حاکم ہے، آپ کا امیر ہے۔ اگر اسے ضرورت پڑی تو بیوی کو نہیں پکارے گا تو کس کو پکارے گا؟ پڑوسن کو پکارے گا؟ نہیں نا۔ پھر اگر جب وہ حرام کام یا حرام کاریاں منہ کالا کرنے کے لیے باہر جائے گا تو پھر خود آپ ہی روتی پھرے گی کہ دیکھو میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ کچھ عورتوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کو ناراض کر کے وہ کس قدر اللہ کے غصے کو دعوت دے رہی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی اس کی شرعی مجبوری نہ ہو یا کوئی اس کی جسمانی کوئی بیماری نہ ہو تو شوہر جب بھی تقاضا کرے تو اسے ناراض نہ کرے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کو ناراض کر کے سو جائے تو ساری رات بیوی پر فرشتے لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور پڑھا میں نے کہ جو عورت شوہر کو ناراض کر کے ساری رات بھی ذکر، عبادت، تہجد پڑھتی رہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ عورت شوہر کو ناراض کر کے سو جائے تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کے حقوق، اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کی امیدوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بیوی کو بھی اپنے شوہر کے احساسات، جذبات اور محبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب دونوں طرف سے یہ خیال رکھا جائے گا ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا، تب جا کر حقیقی معنی میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی، میرٹل لائف وجود میں آتی ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی کمیاں نکالتے رہنا، ایک دوسرے کے کیڑے نکالتے رہنا، میرے شوہر میں تو یہ خامی ہے، میری بیوی میں تو یہ خامی ہے، میرے شوہر میں تو یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، میری بیوی میں تو یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، اس سے تو معاملات بڑھیں گے۔ اللہ کے واسطے یہ باتیں چھوڑ کر ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھو، ایک دوسرے کے خوبصورت اعمال دیکھو، اور اللہ کے مدد کے ذریعے اپنے پارٹنر، اپنے ساتھی کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کی فکر کرو۔ یہ بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا کہ میری بیوی میں اتنی برائیاں ہے اور میرے شوہر میں اتنی برائیاں ہے۔ دونوں اگر فکر کریں کہ ان برائیوں کو دور کیسے کرنا ہے یا ان برائیوں کو اچھائیوں میں کیسے بدلنا ہے، تب کہیں جا کر آپ خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ اور میاں بیوی کی جھگڑوں سے اولاد پر جو اثر پڑتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہے۔ اولاد بھی جھگڑالو بنتی ہے، پھر نسل در نسل بیویوں پر ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر شوہر کے حقوق کی پامالی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
اس لیے دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایک سوال کا جواب، مجھے بس وہ سوال کا جواب دینا تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو بھی جو ہے اچھا لگے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ مفتاحی چینل ہمارا آفیشیل چینل ہے۔ 69% کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ خرچ ہو جاتا ہے۔ آپ بے فکر رہے، وہ لال بٹن دبانے سے کوئی خرچ نہیں آتا، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے کم سے کم 5 لوگوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ میں کچھ نہ کچھ 2 لائن ضرور لکھیں۔ اگر نہیں لکھنا آتا تو کم سے کم ماشاءاللہ تو ضرور لکھیں، تاکہ یہ ویڈیوز اور ہمارے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔